شہداء کی یاد میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. یہی قانون حیات ہے اور یہ اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم مقام قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے اصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اور آپ کو بخوبی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جس نقطے، جس محور اور جس مرکز کے ارد طواف کرتی ہے، اس محور، اس مرکز اور اس نقطے کا نام مجلس امام حسین ہے. ہماری زندگی میں جتنی بھی رونقیں ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے. ہمارے اندر جتنا بھی جذبہ ایمانی پایا جاتا ہے اس کی بنیاد مجلس امام حسین ہے. ہمارے اندر جتنی بھی قرآن مجید کو لے کے انس اور محبت پائی جاتی ہے اس کی بھی بنیاد مجلس امام حسین ہے. ہمارے اندر جتنی بھی دینداری پائی جاتی ہے اور کربلا کو لے کے جتنا بھی جذبہ پایا جاتا ہے اس کی بھی وجہ مجلس امام حسین ہے. ہماری نگاہ میں ایک لمحے کے اندر حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی اگر طاقت پائی جاتی ہے تو اس کا بھی راز مجلس امام حسین ہے. اس لیے کہ جن گھرانوں میں، جن خانوادوں میں، جن آغوشوں میں ہم نے اور آپ نے تربیت پائی ہے اس میں والدین نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ گھر میں خوشی ہو تو مجلس ہونا ہے، گھر میں غم ہو جائے تو مجلس ہونا ہے، تم بیمار ہو تو مجلس ہونا ہے، تم شفا پا جاؤ تو مجلس ہونا ہے، تم مصیبتوں میں گرفتار ہو تب بھی مجلس کرنا ہے، تم مصیبتوں سے نجات پا جاؤ تب بھی مجلس کرنا ہے. خالی یہی نہیں، ہمیں والدین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تمہارے گھر سے جوان کی بارات جائے تب بھی مجلس کرنا ہے اور چاہے جوان کی میت جائے تب بھی مجلس کرنا ہے. اب میں ایک لفظ کہوں گا اور اسی لفظ سے بنیادی مجلس ہو جائے گا وہی لفظ. خالی یہی نہیں بتایا، ہمیں ماں باپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پر مجلس کرو. ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پاک. تو یہ مجلس ہی کیوں ہے؟ یہ مجلس ہی کیوں ہے؟ شہادت کے عنوان سے پوری دنیا میں مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ مجلس سے بڑا کوئی احتجاج ہے ہی نہیں. شہادت کے بعد مجلسوں کا انعقاد اور مجلس میں اتنی کثرت سے مجالس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ شہادت کو اگر زندہ رکھ سکتی ہے تو وہ مجلس ہے. نہیں پہنچے آپ؟ شہادت کو اگر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو وہ مجلس ہی کی بنیاد پر ہے. اس لیے کہ جو مجلس حسین کی شہادت کو زندہ رکھ سکتی ہے کیا وہ نصر اللہ کی شہادت کو زندہ نہیں رکھے گی؟ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پاک. سب سے بڑا انتقام اگر لینا ہے تو مجلس امام حسین کے ذریعے لینا ہے. آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے مگر یہ مجلس لوگوں تک آپ کی آواز پہنچا سکتی ہے. شہادت بہت بڑی شہادت ہے مگر سید الشہداء کی شہادت سے بڑی شہادت ہے. جب جناب زینب نے سید الشہداء کی شہادت کو اس سے زندہ رکھا ہے تو پھر اب قیامت تک جتنے بھی لوگ کربلا کے راستے میں شہید ہوں گے سب کی شہادت سے زندہ. میں نے قرآن مجید کی رسائت کو محمد والے محمد بلند تر کریمہ کو تلاوت کیا. اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ ہے. حالات آپ کے سامنے، سوشل میڈیا آپ کے سامنے. اسی کو نگاہ میں رکھیے گا اور میری سماعت فرمائیے. آیت قرآن کی میں نے پڑھ دی ہے. صلوات پڑھو. تو آیت میں نے پڑھ دی ہے اور آیت جو ہے مشہور زمانہ ہے. کوئی بھی یہاں ایسا نہیں ہے فرد
بشر جو اس آیت کریمہ کا حافظ ہوا. کل نفس زور سے بولیں تاکہ میں یہ شروع ہوں. ابھی تو 10 ہی منٹ ہوئے, آپ تو ابھی سے. کل نفس, ہر نفس کو, ہاں ہر نفس کو ذائقہ موت. لیکن پوری مجلس آپ سب کے لیے, مولانا کے لیے نہیں, ٹھیک ہے نا, مولانا کی سیل آئی, ٹھیک ہے, کیونکہ باتیں آپ سننا ہے مولانا سے نہیں, مولانا سب کچھ جانتے ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے, آنا نہیں ہے. کھانا اور ہے, چکھنا اور ہے. یہ چکھنے کا لفظ آپ ہی میں یہاں استعمال ہوتا ہے, کسی اور زبان پہ دو ہی تو لفظ ہوتے ہیں ہمارے یہاں, چکھنا یا کھانا. مگر چکھنے اور کھانے میں فرق ہے. چکھنا کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے, کھانا روزانہ استعمال ہوتا ہے. دوپہر کا کھانا کھا لیجیے, شام کا کھانا کھا لیجیے, رات کا کھانا کھا لیجیے. اب کھانا کھا ہی کے جائیے گا, اب آ گئے تو کھانا کھا ہی لیجیے. سب ہوتا ہے. ہم آ گئے, سیدھے اترے, سہیل بھائی کہاں چلے گئے, انہوں نے کہا اب تو 12:30 ہی بجے. فوراً بیگم سے کہا کیا بنا ہے, مولانا آ گئے. انہوں نے کہا میں نے تو یہ بتا کر رکھ دو بس لا کے. اب انہوں نے رکھ دیا, کہا مولانا کھا لیجیے. مولانا نے کھا لیا. اللہ میرا لاکھ شکر. اب میں اس ختم ہو گیا, میں اس کے بعد پھر چلے. اب جو ہم پہنچے تو اب ایک چیز نہیں ہے دسترخوان, کیونکہ دسترخوان پر ایک چیز اس وقت تھی جب انہیں نہیں پتا تھا کہ مولانا آنے والے ہیں, اس لیے انہوں نے کہہ دیا کھا لیجیے. اب جب شام کو پہنچے تو ایک قسم نہیں ہے, اب بریانی بھی ہے, قورمہ بھی ہے, کباب بھی ہے, مختلف چیزیں. مگر مولانا نے اپنی عادت کے مطابق ایک ہی چیز سے پیٹ بھر لیا. وہ کہا پروردگار تیرا شکر. اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے مولانا نے تو فوراً ان کا اشارہ ہوا کہ مولانا یہ کیا کر دیا, میں تو کھا چکا. کہیں مولانا کھا لیجیے, ثواب بھی کے لیے بنا. کہ نہیں میں تو کھا چکا. کہا ٹھیک ہے کھا چکے نا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگر کھا نہیں سکتے تو تھوڑا تھوڑا اب اس میں تو کوئی سخت بات نہیں ہے, بالکل حلوہ جیسی بات ہے, آپ بالکل آپ کے سامنے کی بات ہے, چکھ لیجیے. دوپہر میں کیا کہا تھا, کھا لیجیے. اب کیا کہہ رہے ہیں, چکھ لیجیے. فرق کیوں ہوا, فرق اس لیے ہوا کہ جہاں ڈش ایک تھی وہاں کہا گیا کھا لیجیے, اور جہاں ڈشیں مختلف ہیں, جہاں ویرائٹیز مختلف ہیں, اب وہاں کیا کہا جا رہا ہے, چکھ لیجیے. اب قرآن نے کہا ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان حیات پر موت کی ایک قسم نہیں ہے. حیات کے سفرے پر, حیات کے سفرے پر بھائی ایک قسم کی موت نہیں ہے. موت کی قسمیں جیسے ڈشیں ہوتی ہیں نا, ویسے موت کی قسمیں. آپ کہیں گے مولانا موت کی قسمیں کیسے, آپ کا ابا کا شجرہ ایک ہے, آپ کا چچا کا شجرہ ایک ہے, آپ کا بھائی کا شجرہ ایک ہے, حسب ایک ہے, نسب ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, مگر موت ایک جیسی نہیں ہوگی. میرا چیلنج ہے, باپ کی موت اور ہے, بیٹے کی موت اور ہے, بھائی کی موت اور ہے, بہن کی موت اور ہے. آپ کہیں گے کمال ہے, ہم تو ایک شکم سے آئے ہیں, ایک ماں کے پستان سے دودھ پیا ہے, سب کچھ ایک جیسا ہے, مکان ایک, دکان ایک, تو مختلف کیوں ہو گئی موت. کہ یاد رکھیے شجرہ بنیاد بنتا ہے, شجرے کی بنیاد ہوتی ہے باپ کی بنیاد پر, اور موت کا انتخاب ہوتا ہے اعمال کی بنیاد پر. شجرہ ایک جیسا بنا ہے باپ کی وجہ سے, اور موت مختلف کیسے ہوئی ہے, اعمال کی وجہ سے. ہر آدمی کی بنیاد اعمال, جیسے اعمال ویسی موت. مولانا سے پوچھئے پہلے سب کے نمازی کی موت اور ہے, آخری سب کے نمازی کی موت. جو نماز میں پہلے آتا ہے اس کی موت کا مزہ اور ہے, اور جو بالکل آخر میں آئے, وہ آدمی جو نماز کا وقت آنے سے 15 منٹ پہلے وضو کر کے بیٹھ جائے اس کی موت اور ہے, اور جو یہ دیکھتا رہے کہ ابھی تو 15 منٹ ہے پڑھ لیں گے. موت میں فرق ہے نا, آپ نے غور نہیں کیا, موت میں فرق ہے. یعنی جیسے اعمال ویسی موت نہیں. بھیا میں اب جملہ کہہ دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. سب کا علی بھی اپنا اپنا ہے, سب کی موت بھی اپنی اپنی ہے. صلوات پڑھیں اور محمد آل محمد پر. کیمرے کے پیچھے بیٹھیں کہ وہاں کی بیٹھنے جگہ تو ہے, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد پر. تو ہر انسان کے ایمان کی بنیاد پر اسے موت آئے گی. میری موت اور ہے, آپ کی موت اور ہے, قبلہ کی موت اور ہے, مقرر صاحب کی, ہر آدمی کی موت الگ ہے. جیسے
جیسے عمل ویسی موت، جیسا عقیدہ ویسی موت، جیسی نیت۔ اب علماء سے پوچھا گیا کہ موت کی کتنی قسمیں؟ جلدی جلدی سنتا ہے موت کی کتنی قسمیں؟ تو علماء نے کہا لا تعداد، ان گنت قسمیں ہیں موت، کیونکہ ہر آدمی کا نظریہ ہے، مختلف ہے۔ تو جیسا نظریہ، جیسا عقیدہ، جیسے اعمال، جیسا ایمان، ویسی موت۔ تو اب یہ گنتی میں نہیں آ سکتا، میرا عقیدہ اور ہے، ایمان اور ہے، آپ کا عقیدہ ایمان اور ہے، جو جس کا جیسا عقیدہ ایمان ہوگا ویسی موت آئے۔ مگر علماء نے کہا کہ پھر بھی ظاہری طور پر موت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ تو زور سے 3۔ ان سے پوچھا گیا وہ 3 قسمیں کون سی؟ کہنے لگے پہلی قسم کا نام ہے موت۔ بھائی موت کو تو ہم جانتے ہیں، موت آ گئی، موت کھا گئی، موت حسین ایک شہادت ہوئی، یہ صدقہ ہے حسین کی موت، یہ صدقہ، یہ شہادت ہم نے کمائی نہیں ہے، ہمیں دے دی گئی ہے محبت کی بنیاد پر۔ مگر جو شہادت انہیں ملی ہے وہ انہیں محبت کی بنیاد پر نہیں دی گئی ہے، انہوں نے اس کے لیے اولادیں قربان کی، انہوں نے ان کے لیے اپنے گھر قربان کی، انہوں نے اس کے لیے وقت دیا، انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو ہماری شہادت میں اور ان کی شہادت میں یہ فرق ہے کہ ہماری شہادت حسین کی محبت میں ہو رہی ہے اور ان کی شہادت حسین کے راستے پر ہو رہی ہے۔ فرق ہو گیا۔ شہادت کی تو قسمیں ہیں 35 میں لکھی ہے، شہادت 35۔ کون شہید؟ کہ وہ شخص جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلے اور وہ مارا جائے وہ شہید۔ وہ عالم جو تبلیغ دین کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں مر جائے وہ شہید ہے۔ وہ انسان جو 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ راستے میں مر جائے وہ شہید ہے۔ وہ انسان جو اپنی زمین کی حفاظت کے لیے مارا جائے، بڑی آہستہ سے آپ چکا ہے، دیکھیں ہر چیز واضح کر کے نہیں بیان کی جاتی، کچھ باتیں بند ہو کے بات ہے۔ بھائی وہ شخص جو اپنی زمین کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ کیا ہے؟ شہید۔ اور یاد رکھیے گا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان میں، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اس کی سرحدوں کو حفاظت کرے، اس کی زمین کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہندوستان پر کبھی کوئی وقت پڑ گیا اور یہاں سے بلا لیا گیا تو کیا آپ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جانے کے لیے پہلے مجتہد سے بتلا لیں گے؟ جیسے آپ کے گھر کی حفاظت آپ پر ضروری ہے، ویسے ہی آپ کے سرحد کی حفاظت کیا ہو۔ میں چلا گیا اسی لباس میں چلا اور جا کے میں مر جاؤں یہی لباس میں، ملک کی حفاظت کرتا کرتا مر جاؤں اسی لباس میں، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ بولیے کیوں کہیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب کسی کو لباس کے تعصب میں نہ چھوڑنا، لباس کے تعصب میں نہ چھوڑنا۔ وہ جانے والا اپنے ملک کی حفاظت میں گیا، اس کا قیام اپنے ملک کی حفاظت میں گیا، اس کی آواز اپنے ملک کی حمایت میں۔ وہ جانے والا، اب میں کیا کہوں آپ کو، وہ لفظ بھی میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا جو ہماری میڈیا نے دکھایا، مگر یقین جانے سید کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ پھر کربلا کا واقعہ تازہ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ حسین مارے جائیں، نواسہ رسول مارے جائیں اور تعارف غلط کرایا جائے؟ جب کربلا کے واقعے کے بعد بیویاں بازاروں سے گزاری گئی ہیں تو کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا یہ رسول کی بیٹیاں، یہ رسول کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ سیدہ کی بیٹیاں، نہیں کہا گیا باغی کی بہنیں۔ شہادت کے بعد تعارف کیا کرایا گیا کہ باغی کی بہنیں۔ ایک شخص تھا جس نے قیام کیا تھا، ایک شخص تھا جس نے خروج کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ باطل میڈیا کا پرانا مزاج یہ ہے کہ وہ شہادت کے بعد ایک غلط ایڈورٹائز کرتا ہے تاکہ شہید کی شہادت پھیکی پڑ جائے۔ مگر حسین سیدہ زینب جانتی تھی کہ ان سب کا جواب بس ایک ہی ہے، وہ ہے مجلس حسین۔ سب چیزوں کا جواب ایک تھا، بھائی سے کل جن بازاروں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ حسین باغی تھے، آج کسی میں دم ہے؟ اس کوفے میں کہتے، اس شام میں کہتے، حد یہ ہو گئی کہ اس عراق میں کہتے جہاں حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا حسین کی شہادت کے بعد
باطل اتنا کمزور ہو گیا کہ پھر اس میں طاقت نہیں رہی کہ کسی امام کے سامنے وہ میدان میں آ سکے. پھر اس نے کیا کیا بھائی کربلا کے واقعے کے بعد کیا کسی امام کے سامنے میدان میں آیا تو بادشاہ بنی عباس بنی امیہ کوئی آیا نہیں. پھر انہوں نے نیا راستہ چنا. کیا انہیں اٹھا کے قید خانوں میں ڈلوا دو, انہیں زندان میں ڈال دو, تاکہ جب یہ زندان میں رہیں گے تو زندان کی دیواریں ان کے کمالات کو, ان کے فضائل کو باہر آنے نہیں دیں گی اور یہ زندانی میں مر جائیں گے, ان کا تعارف بھی نہیں ہو پائے گا. یہی سوچ کے امام سجاد کو زندان میں رکھا گیا, یہ سوچ کے امام باقر کو زندان میں رکھا گیا. امام موسیٰ کاظم اللہ اکبر زندان کی ایک تاریخ موجود ہے. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں باطل ہارا کہ نہیں؟ بھائی بولیے, باطل ہارا کہ نہیں؟ باطل کیوں ہار گیا؟ باطل اس لیے ہار گیا کیونکہ باطل کے دماغ میں تاریخ نہیں تھی. اسے سوچنا چاہیے تھا جب ان کی فضیلت کو کعبے کی دیوار نہ روک پائی تو تیرے قید خانے کی دیوار. سلام پڑھے محمد وآل محمد پاک. اس کا مطلب شہادت. شہادت کیا ہے؟ آپ کا ورثہ ہے, آپ کی میراث ہے. ہر وہ انسان جو اپنے ملک کے لیے مارا جا رہا ہے وہ شہید ہے. اپنی زمین کی حفاظت میں مارا جا رہا ہے وہ شہید ہے. اپنے بچوں کے دفاع میں مارا جا رہا ہے وہ شہید ہے. اب آپ لوگ پریشان ہیں, قوم میں بیٹھ کے میٹنگیں کریں, کیا ہوا کہ ان کے مرنے پر فلاں آدمی خوشی منا رہا, تو تم پریشان کیوں ہو؟ گھبرایا نہ کرو, اس لیے کہ شیر کی موت پہ گیدڑ ہی خوشی مناتے ہیں. اچھا یہ جملہ بھی تمہاری سمجھ میں نہیں ہے؟ اگر آئے تو پھر بول کیوں نہیں رہے؟ بھائی شیر کی موت پہ کون خوشی مناتا ہے؟ بولیے کون مناتا ہے؟ گیدڑ. کیونکہ جب تک شیر زندہ رہتا ہے گیدڑوں کو بھونکنے کا اور بولنے کا موقع نہیں ملتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ راستے سے ہٹ گئے لہذا بول دو. یاد رکھیے گا جنگل میں ہزاروں بکریاں منمنائیں فرق نہیں پڑتا, مگر جب ایک شیر دہاڑتا ہے تو جنگل میں سناٹا ہو جاتا ہے. شیر دیا, ہمارا شیر گیا, شیر گیا. اب گیدڑ خوشی منا رہے ہیں, منا لیں, منائے خوشی. مگر گیدڑوں کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ بولیے اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ہم امام باڑے میں بیٹھے ہیں, ہم امام باڑے میں بیٹھے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب آیت اللہ خوئی اس دنیا سے گئے تھے تو سوال یہ تھا قوم کا اب کیا ہوگا؟ اللہ نے سیستانی بھیج دیا. خمینی گئے تو سوال تھا اب کیا ہوگا؟ اللہ نے خامنہئی بھیج دیا. پریشان نہ ہو, اب کیا ہوگا؟ جس نے بلایا ہے وہی بھیج دے گا. آیت اللہ خوئی دنیا سے گئے تھے, کیا حالات تھے؟ تو بزرگان یعنی مرجیت کی دنیا میں پہاڑ, فقہ کی دنیا کا پہاڑ, یعنی اس وقت دنیا میں جتنے مراجع ہیں سمجھ سے آیت اللہ خوئی کے شاکر اللہ اکبر ایک عالم. اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سیستانی صاحب آئے کہ نہیں آئے؟ کیسا نظام بنائے؟ ویسا ہی نظام قائم کرے جیسے خوئی صاحب کرے. کوئی ہو گیا, کوئی حیبت, کوئی جلالت, کوئی سب کچھ. اب آپ نے کہا کہ خمینی صاحب اب کیا ہوگا؟ اللہ نے ہم نہیں کو بھیج دیا. بول گیا اب خوشی منا رہے ہیں. اب خوشی منانا تو ان پر واجب ہے کہ خوشی منائیں. آپ کہیں گے مولانا کیا کریں؟ واجب ہے, واجب ہے. اس لیے کہ مختار کی شہادت پہ اس نے خوشی منائی تھی جس کے باپ کو مختار نے مارا تھا, جس کے دادا کو مختار نے مارا تھا, جس کے بھائی کو مختار نے مارا تھا, جس کی نسل کو مختار نے مارا تھا. سلام پڑھے محمد وآل محمد پاک. پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جو لاوارث ہیں. ہمارا تو وارث ہے, اور یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
سید چلے گئے. سید کا نام یاد ہے نا؟ جب تک قرآن رہے گا سید کا نام رہے گا. جب تک قرآن رہے گا بولیے نا سید کا نام رہے گا. آپ کہیں گے جی کیسے؟ جو مٹھائی بانٹ رہے ہیں ان کے قرآن میں بھی لکھا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو خوشیاں منا رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی رکھ کر. تو اگر اتنی دشمنی ہے تو پہلے ہی نکال. جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو فتح جو بھی دشمن حسین ہے اس کا مقدر ضلالت ہے. جو بھی دشمن ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کہتے نہیں کب تک خیر منائیں؟ ایک دن تو پھنس کے ہی آئے. ایک شخص ہندوستان میں اپنے چینل پہ کھڑے ہو کے بولا تھا یزید رضی اللہ ہے اور پھر یہاں سے بھاگ گیا, پھر لوٹ کے بھی نہیں آیا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں بچ گیا. کل رات کراچی میں اسی کے مجمع میں انہی کے لوگوں میں اسی کے اسٹیج سے ایک شیعہ عالم ایک شیعہ سید نے اس کو ہی مجمع میں اسے ذلیل کر کے بتایا کہ یاد رکھ دشمن حسین بھاگ تو سکتا ہے بچ نہیں سکتا. بھاگ سکتا ہے بچ نہیں سکتا. پتہ ہی کیسا کیا علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے کیسا لگوا ہے. جب یہ شہنشاہ نقوی میں جرأت کہاں سے آ گئی؟ مجمع اسی کا ہے, لوگ اسی کے ہیں, افراد اسی کے ہیں, علماء اسی کے ہیں, اور وہیں کھڑو کے وہیں بیٹھ کے اب وہ کہہ رہا کہ میرے اسٹیج سے میری مخالفت ہوئی ہے. تو تیری اسٹیج سے تیری مخالفت نہیں ہوئی ہے. یہی تو شکوہ یزید کو تھا کہ دربار اس کا تھا, لوگ اس کے تھے, عوام اس کی تھی, مجمع اس کا تھا, اور زینب بول رہی تھی. یہ شیعہ ہے, شیعہ ان کے ہر یاد رکھیے گا جب شیعہ عالم ذاکر منبر پہ آتا ہے یا آل محمد علیہ السلام کی حمایت میں بولتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ زبان ان کی ہوتی مگر اس پر کنٹرول ہمارا ہوتا ہے. دہن ان کا ہوتا ہے, زبان ہماری ہوتی ہے. یہ تاریخ مسعود توڑی ہے. تو پہلے کہہ رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے. بتائیے بیچارہ یہاں 4 ویڈیو کے چکر میں پھنس گیا اور اب حالات یہ ہو گئے کہ وہاں کی حضوریں بھی ختم ہو گئی. اتنا بولا کہ نہ یہاں کی 4 بچیں گی اور نہ وہاں کی 70 ملیں گی. اس لیے کہ دشمن رسالت تھا نا, چھپا ہوا تھا, کھل کے آ گیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. بولیے اب دنیا میڈیا نکالی فلاں بھی گھبرا گئے, فلاں بھی ڈر گئے, وہ بھی چھپ گئے, وہ بھی یہ ہو گئے. اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہو رہا ہے کہ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھاڑ چھوڑ کے شیر آ گیا ہے. آج کیا ہوا؟ آج پوری دنیا نے دیکھا کہ کچھاڑ چھوڑ کے شیر آ گیا ہے. بول وہاں رہا تھا, سنا یہاں جا رہا تھا. تم تو زبان میں نہیں سمجھتے پھر سن کیوں رہے ہو؟ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, تم نظام کے خلاف ہو, تم نظام کے مخالف ہو, پھر سن کیوں رہے ہو؟ کیوں سن رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ زبان سمجھ میں آئے نہ آئے ہم چہرہ دیکھیں گے. یہ حیبت کہاں سے؟ کہ کیا حیبت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ نے تمہارے اماموں کو بھی حیبت دی ہے اور تمہارے علماء کو بھی. آپ یقین جانیں غیر نہیں, اپنے جب حضرت علی تشریف کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں بول نہیں پاتا. اللہ اتنی حیبت ہے, آپ یقین جانیں حیبت. میں نے آقا سے ملاقات کی اتنے فاصلے رسول یہاں. آپ یہ سمجھیں کہ ایک مرتبہ میں دیکھا اور اس کے بعد پھر نکاحی تقریباً 40 سے 45 منٹ ہم ہمارے والد اور ہمارا چھوٹا بھائی 3 آدمی. اتنا خوف, اتنا خوف, اتنا. تو کون سے جب کوئی ان کی آواز بالکل آہستہ سے زور لگا کے بول بھی نہیں رہے مگر ایک چہرے پہ ہے. یہ حیبت کہاں سے ہے؟ چہرے پہ حیبت کہاں سے ہے؟ چھوڑ دیجیے آپ. دنیا کا ایک بہت بڑا شخص نجف کی پتلی پتلی گلیوں میں آیا, یورپ کی چوڑی سڑک چھوڑ کے نجف کی پتلی گلیوں میں آیا اور آ کے اس نے آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی
تو دنیا کے ہر بڑے اخبار نے لکھا تھا کہ ان کا بیان یہ تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے حضرت عیسیٰ سے مل کے آیا. کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ بولیے کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ لیکن اب ٹائم نہیں رہا, تقریباً 20 منٹ باقی ہیں, میں آپ تک کچھ بات پہنچاؤں. بولیے کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ کیا کیا اس بات نے خوف آیا تھا دنیا کے ضرورت میں, کیا کیا میں حضرت عیسیٰ سے مل کے آیا. میں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا جیسے میری ملاقات, اسے کہتے ہیں خوف, اسے خوف. یہ تو وہ بیچارہ وہاں بیان کر گیا, ورنہ نہ جانے کے بعد کتنے دن خام میں آئے ہوں گے. آپ کہنے کی چلا گیا, کہیں نہیں گیا, کہیں نہیں گیا. اس لیے کہ آدمی جاتا جاوے جب خوف ختم ہو جائے. اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں تو جملے کی عبادت کیجیے گا, اس جملے کو ریکارڈ کیجیے گا اور محفوظ کیجیے گا. کہیں نہیں گیا تمہارا شعر, تمہارا شعر زندہ موجود ہے, آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسے چلے گئے؟ نہیں ہے. جو لوگ سوشل میڈیا سے جو ہے نا, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, وہ اس بات کی گواہی دیں گے. آج بھی تمہارا شعر زندہ ہے, بس فرق اتنا ہے کہ کل دنیا اس کی تقریر سے ڈر رہی تھی, آج تصویر سے ڈر رہی ہے. بولیے یہ تصویروں کا ہٹنا, یہ تمہارا ٹویٹر سے ہٹانا, فیس بک سے ہٹانا, انسٹاگرام سے ہٹانا, کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گیا نہیں, وہ آج بھی ہے اور تمہارے ذہنوں پر اس کا خوف طاری ہے. اور جس کے جانے کے بعد اس کا خوف طاری ہے, شیعت میں اسے شہید کہا جاتا ہے. خوف طاری ہے نہیں لیکن 5-10 منٹ کے اندر کیا ہوتا, فوراً کہیں گے اس کو ریویو کرو, سوال کیوں آ رہا ہوگا, ہو رہی ہے کہیں کوئی بات تیرا قرآن کی بات ہمارے سماج کی بات ہے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ ہے, اس کا خوف, اس کا دبدبا, اس کی ہیبت باقی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری 3 ذمہ داریاں. پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم دعا کریں. دعا مومن کا اسلحہ ہے, دعا مقدر بدل دیتا ہے, دعا قسمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے. دعا انسان کی حفاظت کارگر ہے. دعا اپنے لیے, علماء کے لیے, اپنی مملکت کے لیے, اپنے افراد کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اور ساتھ ان تمام افراد کے لیے جو آپ کے لیے سینہ سے پڑھ رہے ہیں, جن کی شناخت تمہاری قوم کی شناخت. یہ قوم میری وجہ سے نہیں پہچانی جاتی, سہیل بھائی کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی, ان لوگوں کی وجہ سے. دعا کیجئے کہ اللہ ان کو ہر بلا سے رکھے. اب آپ کوئی طاقت کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, طاقت سے نہ گھبرائیے گا, فلاں طاقتور ہے, اس لیے کہ اس کا تو ہم نے بہت مرتبہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ طاقت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. اگر طاقت حیثیت رکھتی تو اللہ کبھی بھی ہاتھیوں کے مقابلے پہ ابابیل کو نہ بھیجتا. کیا ہاتھی طاقتور تھا؟ مقابلے میں کون گیا؟ ابابیل. بولیے فرعون طاقتور تھا, مقابلے میں کون گیا؟ مچھر. اب اور کہہ دوں, ہرملہ طاقتور تھا, مقابلے میں کون گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ہونا مہم نہیں ہے, طاقت ہونا مہم نہیں ہے, طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, تائید حیثیت رکھتی ہے. تائید, جسے تائید حاصل ہوتی ہے بارگاہ خدا سے, بارگاہ امام سے, بارگاہ معصوم سے, وہ ہمیشہ باقی اور قائم ہوتا ہے, باقی رہتا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ ہم دعا کریں. دعا کیوں کریں؟ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں,
اب آپ اس جملے کو پہنچا دیجیے گا، جو سمجھ جائے وہ سمجھ جائے، جو نہیں سمجھے وہ پڑوسی کو بتا دے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تاکہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچے۔ دعا کریں اللہ انہیں حفاظت سے رکھے، اللہ انہیں حفاظت فرمائے، اس قوم کی، اس ملت کی، اس کے جوانوں کی، اس کے علماء کی، ذاکرین، ٹھیک ہے، خطبہ، وہ افراد جو ذکر شہید و شہداء کرتے ہیں، وہ افراد جو ذکر شہید و شہداء برپا کرتے ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ دوسرے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سماج، ہماری قوم میں نہیں مگر جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کہا جاتا ہے، اکثر غیر مذاہب کے لوگ کہتے ہیں، مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ جی مولانا جب دعا قبول نہ ہو رہی ہے نا تو ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھ کے دعا مانگا کرو، ٹوٹتے ہوا ستارہ دیکھو تو دعا مانگو۔ بس آپ یہی کیجئے کہ جب بھی آسمان سے ستارے ٹوٹے نا تو دعا کیجئے اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ سمجھے گی نا؟ جب تک ستارہ اپنی منزل تک پہنچتا رہے گا بس دعا کیجئے ٹوٹتا ہوا ستارہ اپنی منزل تک پہنچے۔ ابھی ٹوٹے تھے نا، ابھی ستارے ٹوٹے، آپ دیکھیے ستارہ کا ٹوٹنا تھا پوری دنیا کے لیے، تم بھی دعا کرتے ہو ہم بھی دعا کرتے ہیں، بس دعا فرق یہ ہے کہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے تم اپنے لیے دعا کرتے ہو، ہم جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو ستارے کے لیے دعا کرتے ہیں یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ ستارہ تک پہنچ رہا اس کا سرا نظر آ رہا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی چیز دعا، دوسری چیز صدقہ دیں۔ آپ صبح میں گھر سے نکلتے 10 20 50 روپے میں صدقہ دیتے ہیں، آٹے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے میرے گھر والوں کی، بچوں کی، مال عزت آبرو کی حجاب سے صدقہ دیں، یہ اسی نیت میں انہیں بھی شریک کر لیں۔ ہمارے علماء، ہماری قوم، ہمارے جوان، ہماری ملت خدا اس کی عبادت، اس لیے کہ صدقہ رد بلا ہے، صدقہ و رد البلا، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا۔ اور معصومین نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے مردوں کا صدقہ دو، حدیث میں کیا ہے؟ اپنے مردوں کا صدقہ دو۔ اب میں جملہ کہوں، شاید معصومین نے یہ حدیث اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ جو صدقہ تمہارے مردوں کی حفاظت کر رہا ہے کہ تمہارے زندوں کی حفاظت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ پہلی چیز دعا، دوسری چیز صدقہ، اور تیسری چیز عزائے سید الشہداء، اس لیے کہ عزائے سید الشہداء سب سے بڑا احتجاج ہے۔ اپنے گھروں میں خواتین سے کہیے کہ مجلسیں برپا کریں، اس لیے کہ جب مجلس ہوتی ہے نا، ابھی تو ایک ساتھ میں مجھ سے تھا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ محرم ختم ہو گیا، یہ تو پھر محرم شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کل کا محرم حسین کے لیے تھا، اب یہ مجلس حسینیوں کے لیے، جگہ جگہ چپے چپے میں مجلس ہونا، آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں پوری دنیا تم سے گھبرا ہے؟ اور یہی نہیں، شہادت کا سلسلہ آج نہیں ہے کہ آپ نے نہیں ایک عرصہ دراز ہو گیا، شہادت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ جائیے اوپر سے دیکھیے، شروع سے ایک شہادت کا سلسلہ ہے، جناب امیر حمزہ سے لے کر اور سید شہید تک ایک شہادت کا سلسلہ ہے، اس میں تمام اماموں کی شہادت ہے، جناب سیدہ کی شہادت ہے۔ آپ کے پوچھیں کا جرم کیا ہے؟ جرم ایک ہی نکلے گا، وہ ہے ولایت۔ تمہیں پوری دنیا میں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں ولایتیں بھی، اور الحمدللہ شکر ادا کیجیے ہم تو ہندوستان میں سکون سے میری سوری میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بغل والے ملک میں آپ کو پتہ چلے گا میری سوری کیسے ہے۔ پچھلے سال 5 اکتوبر کو بغل والے ملک میں حضرت علامہ شہنشاہ حسین ندوی کے والد کے 40ویں سے خطاب کرنا تھا۔ آپ دیکھیے باہر دہلی میں پہلے چیک، پھر سہیل بھائی امام بارگاہ کے دروازے، پھر اندر پہنچے تو ایک ساتھ یہاں کھڑے ہو گئے، ایک ساتھ یہاں کھڑے ہو گئے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے اس کی ایک اختلاجی کیفیت آدمی کے اوپر تاریخ ہوتی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سوال محمد نے بتا کہ اس میں کیا ہے؟ یہاں تو نہیں ہوتا، میں نے کہا ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، آپ کیا چاہے کتنی بڑی مجلس ہو، ہم نے کہا چاہے کتنی بڑی مجلس ہو، ہمیں پولیس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں چیکنگ کرانا پڑتی، تو کہنے کہ نہیں آپ کا ملک اور ہے ہمارا ملک اور ہے۔ میں نے کہا ہمارے ملک اور آپ کے ملک میں فرق کیا؟ کہنے کہ ہمارے ملک کی مصیبت یہ ہے کہ یہاں جسے بھی جنت چاہیے ہوتی ہے وہ مجلس میں آ کے پھٹ جاتا ہے۔ یہاں جسے
سنجیدہ بات ہے. میں نے کہا مولانا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ پھٹنے والے کو بھی معلوم ہے کہ جنت تو مجلس ہی سے ملے گی. سلامت پڑھے گا محمد وال محمد. کیا شہادت کا ایک سلسلہ ہے ہمارے یہاں. شہادت کا ایک سلسلہ ہے وہاں سے دیکھیے مرسل اعظم کے زمانے سے دیکھیے. جناب امیر حمزہ کے بعد صحابہ کا ایک سلسلہ. اس کے بعد خود مرسل اعظم جناب سیدہ مولا کائنات امام حسن امام حسین امام حسن عسکری تک, اور پھر یہ آگے سلسلہ. اس میں بڑی بڑی شہادتیں سب نے شہادتیں دی. مگر یقین جانو شہادت کے بعد کسی کو پچھتاوا نہیں ہے, اس لیے کہ شہادت کو ہم مصیبت نہیں سعادت سمجھتے ہیں. اور اگر سعادت نہ سمجھتے تو ایک کے بعد دوسرا تیار نہ ہوتا. ایک کے بعد دوسرے کا تیار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصیبت نہیں ہے, یہ سعادت ہے. ابھی محرم میں ایک شخص کا 12 چنار میں محرم ذبح کیا گیا 12 چنار. اچھا جب وہ ذبح ہو رہا تھا اس وقت میں ملیشیا میں, اس کے بعد میں گیا تھائی لینڈ میں. جب میں پہنچا تو وہاں پریزیڈنٹ سالم سے مولانا کا نام تھا محمد سرکار صاحب علی پور. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جوان سے لے جا دیا. ٹائم سے ملاقات. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے کہ مولانا یہ وہ شخص ہے جس کے سگے بھائی کو 3 دن پہلے 4 دن پہلے 12 چنار میں ذبح کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. تو کہنے کا مولانا تعزیت کیوں دے رہے ہیں, مبارکباد دیجیے. میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ یہ میرے خاندان میں نہیں, میری فیملی میں, اپنی فیملی میں 19واں شہید ہے. ویڈیو موجود ہے. یہ 19واں شہید ہے. میرے گھر میں 5 سال کے بچے سے لے کے 50 سال تک کا شہید ہے. اور ہم نے تو خالی سبا ہوتے پوری ویڈیو دکھائی اس میں گھر والوں کو لیے. آپ یقین جانے اس کی آنکھوں سے جب پٹی کھولی گئی وہ مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا مولانا دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی شہادت کے راستے پہ. یہ کون سا جذبہ؟ یعنی بھائی بھائی کا جنازہ اٹھا کے پریشان نہیں ہے, باپ بیٹے کا جنازہ اٹھا کے پریشان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم شہادت کو مصیبت نہیں سمجھتے, شہادت تو سعادت سمجھتے. یہ لوگ جو گئے یہ سعادت کے راستے پہ گئے. یہ ہمارے لیے افتخار ہے, ہماری ملت کے لیے افتخار ہے. ہر مظلوم کی حمایت میں انہوں نے آواز اٹھائی. تم ہندو مظلوم آپ کے ملک میں ہو, ان کے ملک میں ہو, ایران میں, افریقہ میں, کہیں بھی ہو, ان کی آواز ہے مظلوم. میں کس بات پر پوچھ بھی ڈالوں گا. خدا میری رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, ان کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو پاسماندگان کو سب جمیل عطا. اگر ان کی تقریر کا ہر تقریر کیا ایک جملہ نکالا جائے تو خدا قسم بولنے کے لیے ملتا ہے. مگر میں سارے جملے ان کا ختم کر رہا ہوں, بس ایک جملہ ان کو پڑھنا چاہیے. یہی جملہ تعزیت ہے, یہی جملہ تسلیت ہے, یہی جملہ مسائب ہے. اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں. تو میری نگاہ میں, شاید ان کی نگاہ میں بہت سارے جملے ہوں, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, پختہ نظر ہوں, مگر شہید کا جملہ رہتی دنیا تک بات کیا. آپ نے دیکھا تھا ISI نے کیا کیا تھا عراق شام میں. نبی کے ایک صحابی جناب حجر بن عدی کی قبر کو توڑا. توڑنے کے بعد ان کی قبر کو سے ان کی لاش کو نکالا. ان کی تصویر پوری دنیا میں وائرل ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم یہی حال جناب زینب سلام علیہ کے روزے میں کریں. اس وقت یہ سید شہید کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ بی بی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو دوبارہ اسیر ہونے نہیں دوں گا. میں باپ کو بازاروں میں آنے نہیں دوں گا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں جانے والے نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ بی بی اب ہمارے بیٹے جائیں تو جائیں مگر اب آپ اسیر نہیں ہوں. ہماری نسل قربان ہو تو ہو مگر ولی کی بیٹی مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوگی. بی بی اب ہمیں چاہے جتنے جنازے اٹھانا پڑے مگر ہم آپ کے روزے کی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے. کیسا دفاع کیا, کیسا دفاع کیا؟ جانتے ہیں 2 چیزیں, ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے. بیٹا مال کی زینت ہے, بیٹیاں جنازے کی زینت ہے. اللہ نے ایک نبی کو 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا. کہا ہے میرے نبی اور کچھ چاہتے ہو تو پروردگار کی بیٹی اور دے گا. بیٹا تو دیا ہے. کہ نہیں یہ تو مال کی زینت ہے, جائیداد کی زینت ہے, جنازے کی زینت ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو باپ کے جنازے میں ہوتی ہیں. شہید کو اس بات کا بڑا خیال تھا کہ کہیں میری بیٹی کے آنسو نہ نکل جائیں. 4 بیٹے ایک بیٹی ہے نا, وہ جو بیٹی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں وہ ان کی بیٹی نہیں ہے, اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ انسٹاگرام پہ اچھی ویڈیو بناتی ہے وہ جس کو تصویر وائرل ہو رہی ہے, مگر ان کی ایک ہی بیٹی تھی.
شہید کو اس بات کا خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت میں میری بیٹی رو دے، اس لیے جسے جنازے پر رونا تھا اس کو بھی ساتھ لے گئے۔ اللہ چلے گئے، بیٹے بھی گئے، خادم رسول اللہ۔ کیفیت جانتے ہیں، کسی کا 17-18 سال کا جوان مر جائے نا تو باپ کو ہوش نہیں رہتا، پورا محلہ اس کو سنبھالتا ہے۔ آج بھی ویڈیو موجود ہے، جب اس کے جنازے پہ آئے تو مسکراتے ہوئے آئے، اور جب میڈیا والوں نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے تو مسکرا کیوں رہا ہو، تو کہنے لگے میرا بیٹا حسین کے اکبر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جذبہ کہاں سے آئے؟ یہ اظہار، یہ قربانی، یہ ولولہ، اللہ باپ اور بیٹی کی محبت جانتے ہیں سلسلہ ہے۔ 2024 میں تم نے بڑے لکیروں کو کھویا، تمہارے بڑے قیمتی سرمائے، بڑی قیمتی شخصیات اس دنیا سے نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی شخصیات تھی، اور مگر ان کی شہادت میں اور ان کی شہادت میں فرق ہے۔ سوئے گا جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ ان کی شہادت پہ درد ہوا تھا، افسوس تھا، غم تھا، مگر ان کی شہادت پر احساس یتیمی ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پشت پناہ چلا گیا، ایسا لگتا ہے جیسے قوم کا سہارا چلا گیا، ایسے لگتا ہے جیسے قوم کا سرمایہ چلا گیا۔ اسی لیے صرف اس کے گھر والے نہیں ہیں رونے میں شریک، پوری دنیا رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ قوم کا سرپرست تھا، قوم کی حمایت میں کھڑا ہوا تھا، قوم کا چہرہ تھا۔ خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اعلیٰ ترین میں جگہ عنایت فرمائے۔ جانتے ہیں باپ اور بیٹی کی محبت بڑی قیمتی ہے، جانتے ہیں کتنی قیمتی ہے؟ اسی لیے خطیب آل محمد کہا کرتے تھے کہ دنیا کی سب سے مظلوم بیٹی کا نام سکینہ ہے۔ زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، میرا وقت تمام ہو گیا۔ سب سے مظلوم بیٹی کا نام سکینہ ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ عاشور کے بعد سکینہ اپنے باپ سے 2 مرتبہ ہوئی، مگر دونوں مرتبہ ملاقات ادھوری رہ گئی۔ ملاقات ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہتے ہیں جب شام غریبہ اپنے باپ سے ملی تن تھا سر نہ تھا، اور جب قید خانے میں ملی سر تھا تن نہ تھا۔ اللہ بیٹیوں کو خاص لگاؤ ہوتا نا، بیٹیوں کو خاص لگاؤ ایسا خاص لگاؤ ہوتا جب باپ آفس جاتا ہے تو بیٹی دروازے تک چھوڑنے جاتی ہے، اور جب باپ آتا ہے تو بیٹی دروازے ہی سے باپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، انگلی پکڑے رہتی ہے، ہاتھ پکڑے رہتی ہے، اور جو کچھ باپ کے جانے کے بعد اس پر گزرتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ باپ کو بتاتی ہے۔ بابا آپ کے جانے کے بعد مما نے مجھے ایسا کہا، بھائی نے ایسا کہا، امو نے ایسا کہا، چچا نے ایسا کہا، انکل نے ایسا کہا، فلاں نے چیز نہیں دلائی، فلاں نے مجھے مارا۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ خالی ہماری بچیوں کا مزاج نہیں، حسین کی بچی کا